اللہ کی شان دیکھیے، مجھے ایک کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ریسرچ پیپر ملا اور وہ ریسرچ پیپر اسی کے اوپر تھا کہ جی حکومت نے اتنے ملین ڈالر مخصوص کیے اور ملک کے جو 20 بڑے گائنیکالوجسٹ تھے نا ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو ہم تو ڈی این اے کو ڈی کوڈ کر چکے ہیں اور اس راز کو کھولنا کہ بیٹا کیسے ہوتا ہے اور بیٹی کیسے ہوتی ہے یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ لوگ اتنا خرچہ لیں اور 2 سال کے اندر یہ راز ہمیں بتائیں کہ ہم یقین سے کہیں کہ ایسے بیٹا ہوتا ہے اور ایسے بیٹی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ 20 ڈاکٹر جو گائنیکالوجسٹ تھے وہ بیٹھے مشورہ کیا کہ بھائی بیٹا کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو بلاؤ اور ان کے جو ہے نا وہ بلڈ ٹیسٹ کو آپس میں کمپیئر کرو۔ چنانچہ ہم نے 1200 عورتوں کو رجسٹر کیا، کسی کے ہاں 2 بیٹیاں، کسی کے ہاں 3 بیٹیاں، کسی کے ہاں 4 بیٹیاں، ساری عورتوں کے ہاں بیٹیاں تھیں، بیٹا تھا ہی نہیں کسی کے ہاں۔ 1200 عورتیں ایسی تھیں۔ ہم نے ان سب کے بلڈ ٹیسٹ لیے، پھر سپر کمپیوٹر پہ ہم نے ان کے بلڈ ٹیسٹ کی ایک ایک چیز کو کمپیئر کیا کہ ان میں کوئی چیز تو ایک جیسی ہے نا کہ سب کی بیٹیاں ہیں، تو پتہ چلا کہ چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو سب کی ایک جیسی تھیں، ان کی وجہ سے ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہوگی۔ تو ہم نے پھر ان کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ وجہ ہوگی، نہیں یہ وجہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی، نہیں یہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی، نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہوگی۔ ایک وجہ ایسی تھی کہ جس پہ سارے متفق تھے، ساری عورتوں کے ہاں بیٹیاں ہوئی ہیں، لہذا ان کی یہ وجہ ایک جیسی ہے تو اس وجہ سے بیٹی ہوتی ہے۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ تھا پوٹاش لیول۔ ہر بندے کے اندر پوٹاش کا ایک لیول ہوتا ہے، اگر وہ لیول تھوڑا ہو تو بیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اگر وہ زیادہ ہو تو بیٹے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہم نے ان کا پوٹاش لیول بڑھایا، غذا ایسی دی کہ ان کا پوٹاش لیول بڑھ جاتا، تو لکھا ہوا تھا پھر جب سب کا پوٹاش لیول بڑھ گیا تو ہم نے 1200 عورتوں کو کہا اب تم اپنے خامن سے فیڈ لے سکتی ہو، یعنی کنسیو کر سکتی ہو، بچے کو لے سکتی ہو۔ تو 1200 عورتوں نے اپنے خامدوں سے بچہ لیا، حاملہ ہوئی اور اس کے بعد 1200 عورتوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ تو لکھا ہوا تھا کہ انسانی تاریخ میں اتنا کامیاب تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو الحمدللہ یہ تحقیق آ گئی ہے تو اب آسان ہو گیا۔ اب ہر عورت کا پوٹاش لیول کیسے چیک کروائیں بھائی؟ تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کیلے کے اندر پوٹاش کافی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ عورت صبح اور شام اگر ایک ایک کیلا کھائے اور پھر اس کے اوپر ہم نے ایک عمل اور ایڈ کر دیا کہ یا ولیو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اگر یہ 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا جائے کیلے کو اور پھر کیلا کھایا جائے تو اس کیلے کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے 3 سال سے ہم نے جتنی عورتوں کو یہ عمل بتایا کہ عورت جب بھی چاہتی ہے کہ میں اب بیٹا کرنا چاہتی ہوں تو وہ جس دن خامن کے ساتھ ملاپ کرنا ہے اس دن 1 کیلا دن میں اور 1 کیلا رات میں، شام میں، صبح شام کھائے۔ 3 کیلے بھی چاہے تو کھا سکتی ہے اور ہر کیلا جو ہے اس کے اوپر 11 مرتبہ یا ولیو پڑھ کے دم کرے پھر اس کو کھا لے۔ عورت نے اتنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس نے دن میں 2-3 کیلے کھائے ہوں گے نا تو پوٹاش لیول اس کا ہائی ہوگا، اگر اس رات وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو اس کا بیٹا ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں حساب رکھ رہا تھا آپ نے تقریباً کوئی 1500 عورتوں کو یہ عمل بتایا ہوگا اور اس وقت تک 1500 عورتوں کے یہاں بیٹے ہو چکے ہیں۔ 100% رزلٹ ہم نے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کرنل اسد صاحب، ان کے ایک رشتہ دار ہیں، وہ جدہ میں رہتے تھے، ہم نے واپس آنا تھا تو ان کے یہاں کھانا تھا، تو کھانے کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ آئے تو راستے میں انہوں نے بات کی جی کہ میں نے یہاں پہ بڑا کمایا اور میں نے عمارت بنائی اور یہ کیا وہ کیا اور اللہ نے مجھے بہت پیسے دیے ہیں،
اب میں چاہتا ہوں کہ پاکستان چلا جاؤں لیکن میری مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگے مجبوری یہ ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اور مجھے سب ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بڑا معیاری کام ہے، تم یہاں سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے بیٹا لو پھر جاؤ، اس لیے میں رکا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اس کام کے لیے رکنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ کو عمل کریں، اللہ آپ کو فطری طریقے سے بیٹا دے دیں گے۔ تو یہی عمل میں نے بتایا کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ جس دن میاں بیوی نے ملاپ کرنا ہے وہ دن میں 2 کیلے یا 3 کیلے ایسے کھائے کہ ہر کیلے پر 11 مرتبہ یا ولیوں کا لفظ پڑھ کے دم کرے اور پھر اس کو کھا لے۔ اگر اس رات وہ عورت پریگننٹ ہو گئی تو اللہ کے فضل سے بیٹا ہی ہوگا۔ لو جی انہوں نے اس پر عمل کیا اور 6 مہینے رہے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے الٹرا ساؤنڈ سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے تو الحمدللہ اسلام آباد میں ان کی بیوی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم نے پچھلے 2-3 سال سے بار بار اس کو جو ہے آزمایا ہے، اور میں آپ سب حضرات کے فائدے کی خاطر عام بتا رہا ہوں، خلفاء حضرات بھی اس کو لوگوں کو بتائیں اور علماء بھی بتائیں تاکہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ جس کی پریشانی دور ہو جائے گی اس کے بدلے اللہ کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جن کو اللہ نے بیٹوں کی نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس پہ بھی شکر ادا کرے، اور جن کو بیٹیوں کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔